جبکہ آپ کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں ہوئی۔ شاہ نعمت اللہ کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور آپ نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بے پناہ بزرگی اور فیض حاصل کیا۔ شاہ نعمت اللہ ایران کے علاقے یزد میں گئے، جہاں آپ نے ایک خانقاہ تعمیر کی۔ یہاں لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا اور سلطان شہاب الدین دیمی نے آپ کا مقبرہ تعمیر کیا۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کی ان چند برگزیدہ اور نیک ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہوں گے جتنا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے ان نیک بندوں کا گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب اللہ پاک چاہتا ہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ منصب پر ان کو فائز کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 850 سال قبل گزرے ہیں۔ آپ نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان، جبکہ ایک قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے اور اس میں آپ نے آنے والے دور کی تمام پیشن گوئیاں اپنے فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں، اور 1000 سال کے عرصہ پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر کے تمام بادشاہوں کے نام تک ترتیب سے آپ نے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا سائنسی طور پر اگر آپ کو ٹائم ٹریول بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا۔ دوستو، یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہیں کہ گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد کی داستان بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کے ہر دور سے گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنے فارسی اشعار میں اس کی پیدائش سے 200 سال قبل کیا، جس نے میر تغلق کو شکست دی اور ہندوستان کا حکمران بنا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا بھی ذکر کیا، جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہ یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے بر صغیر پر انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے آخر الزماں یعنی قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کر دیے اور ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہونے والے تمام اہم واقعے اور مستقبل کی تمام جنگوں کا ذکر واضح طور پر فرما دیا۔ اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ وہ پیدا ہوگا کی ردیف استعمال کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ردیف میں دیکھ رہا ہوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے 1174 میں یعنی ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ سوری نام کا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ بلفظ سچ ثابت ہوا ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا، اور یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پر دوبارہ حکومت کی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوگا، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، یہاں تک کہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں اور عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سو سال قبل کیا۔
اس کے بعد شاہ صاحب دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر کے اس میں خوب خون خرابہ کیا اور صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ کسوٹ 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو، حیران کن حد تک شاہ نعمت اللہ ولی بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار گرم ہوگا، جبکہ اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ یوں سکھ قوم وجود میں آئے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرے گی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کے بازار گرم ہوں گے، لہٰذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قابض ہو کر پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پر ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لہٰذا اس ظلم و ستم کے بعد اللہ پاک ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا پہلی جنگ عظیم کا، جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ۔ لہٰذا عیسائیوں اور جرمنوں کی جنگ ہوگی، جس میں جرمن قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ شاہ نعمت اللہ ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ بے جیم پر، یعنی کہ برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہو جائے گا، لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے ان میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہاں پر شاہ نعمت اللہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی سو سال قبل سقوط ڈھاکہ کی بھی پیشن گوئی کی، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصہ بعد مسلمان دلیرانہ جنگ لڑیں گے، جب دشمن مسلمانوں کے قلب یعنی لاہور پر آ پہنچے گا، جو کہ واضح طور پر 1965 کی جنگ کا ذکر ہے۔ مزید شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی اس خون ریزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازشوں کے سبب مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سقوط ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی شاہ نعمت اللہ ولی کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا؟ شاہ صاحب اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کرتے ہیں؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجودہ حالات پر کچھ اس طرح سے موجود ہیں کہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ پیشن گوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایسا دور آئے گا کہ تم کسی کو اہل حق نہیں دیکھو گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب جھوٹے، دھوکے باز اور قاتل لوگ صاحب اقتدار ہوں گے، قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کی بجائے وہ سب کچھ لوٹ لیں گے، لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے، قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ اور بے ایمان ہوگا، مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، اسے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے، جبکہ اس دور میں علماء کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے دین اور بے عمل ہوں گے، جبکہ ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، وہ اپنے فتووں اور منصب کو پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جس کا واضح ثبوت ہمیں 12 اکتوبر 2017 جیسے واقعے پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق قادیانیت سوچ کا بل پاس کرتے وقت علماء کرام کی خاموشی کے وقت دیکھا گیا۔ اس دور میں عیسائی حکمران ہوں گے، مگر در حقیقت ان کی حکومت پس پردہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی، اور یہ ہم آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ بظاہر آج کل عیسائی حکمران ہیں، لیکن دنیا کے تمام مسائلوں پر یہودی لوگ قابض ہیں اور ایک سازش کے تحت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر 3 طرح کے لوگ موجود ہوں گے، جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر کرپٹ ہوں گے، دوسرے لوگ دانا ہوں گے لیکن متکبر ہوں گے، جبکہ تیسری قسم کے لوگ فحش و عریانی میں مبتلا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں واقعے سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے، لہٰذا اس دور کے اندر رب کریم اپنا فضل ایک ایماندار اور جرأت مند لیڈر کی صورت میں پاکستان میں ظاہر کرے گا، جو حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا، جو پوری امت مسلمہ میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا۔ جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی، ایران اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ حالیہ دنوں میں ترکی اور ایران کا یکجا ہو جانا تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے، جو کہ برما حادثے کے بعد دیکھا گیا۔
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہندوستان میں ایک شور اٹھے گا اور سرزمین ہند پر ایک فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم یعنی ہندوستانی قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنا قہر و غضب نازل کرے گی، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی، جو کہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہوں گے، جبکہ اس جنگ کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج انڈیا جس طرح سے پاکستان پر اپنے ملک میں دہشت گردی کروانے، ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل اور دوسرے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کرنے کے ناپاک عزائم رکھتا ہے، اسی طرح کا کوئی الزام لگا کر اس جنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ جبکہ اس جنگ کے دوران لڑنے والے فوجیوں سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے مدد آئے گی۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جس کے تعلقات پاکستان سے برادرانہ اور نہایت اہمیت کے حامل مفاد پر مبنی ہے، لہٰذا ان پاکستانی فوجیوں کو چین کی طرف سے مدد اور تعاون ملنا شروع ہو جائے گا، جو کہ ہتھیار اور دوسری جنگی ٹیکنالوجی کی صورت میں ہوگا۔ یہ مدد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان مضبوط ترین ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اہل کفر بھی اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا۔ ایران اور مشرق وسطیٰ بھی امداد کے لیے دیوانہ وار نکل آئیں گے اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں پر قہر ثابت ہوں گے۔ مسلمانوں کا یہ عظیم لشکر اہل کفر کو پسپا کر کے رکھ دے گا، یہاں تک کہ کافر جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے پھریں گے، مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوگا۔ ترکی، چین اور ایران ہندوستان کو فتح کروانے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور ظاہر ہے یہ غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ اس دوران سب دشمن مارے جائیں گے، ہندوستان کے ٹکڑے ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جبکہ پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر اسلامی اتحاد کی مثال قائم کریں گے۔ دوستو، یہ جنگ کتنی خون ریز ہوگی، اس کا تذکرہ شاہ نعمت اللہ ولی یوں کرتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تیسری جنگ عظیم کے متعلق بھی شاہ نعمت اللہ ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی، یعنی کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد شکست کھانے والے جرمنی اور جاپان روس کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی اس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک یعنی کہ اٹامک بام کا بھی استعمال کیا جائے گا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ جبکہ مستقبل سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی غزوہ ہند کے 40 سال بعد کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ بات تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال کا ظہور ہوگا، جس میں ایک بار پھر فتنہ و فساد پھر سے سر اٹھائیں گے۔ لوگ ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہر طرف کفر مسلط نظر آئے گا۔ لہٰذا اس دور میں اللہ پاک اپنا فضل پھر سے نازل فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے ظاہر کرے گا، جو کہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ مگر دوستو، اس کے بعد کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پر شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا نعمت اللہ، رب کریم کے رازوں کو ظاہر نہ کر، اور یوں اس کے بعد اپنے قصیدہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جو اللہ پاک کی قدرت سے روحانی اور وجدانی طور پر ٹائم ٹریولنگ کر چکے ہیں، یعنی وقت سے پہلے آنے والے وقت کو دیکھ چکے ہیں، اور ان کی ہر ایک پیشن گوئی وقت نے سچ ثابت کر دکھائی ہے، جبکہ مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ضرور سچ ثابت ہوں گی۔ اللہ پاک نے شاہ صاحب کو یہ فیض اور علم عطا کیا، کیونکہ جب اللہ پاک کا کوئی بندہ عبادت کر کر کے اس کے بے حد قریب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی قدرت عطا فرماتے ہیں جو تمام انسانوں کی فہم و فراست سے بھی باہر ہوتی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔